اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 161۔ آیت نمبر 161 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، مگر ان ظالموں نے ایک اور کلمہ بدل ڈالا جو اس کے خلاف تھا جس کی ان سے فرمائش کی گئی تھی، اس پر ہم نے ان پر ایک آفت سماوی بھیج دی، اس سبب کہ وہ حکم کو ضائع کرتے تھے۔ اللہ ایک جو کلام بھیجے تھے ان لوگوں کو کلام دوسرے کلام سے ریپلیس کر دیے تھے، ان لوگ بدل دیے تھے اور ہر چیز کے خلاف جانے لگے تھے وہ لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ ان پہ ایک آفت بھیج دیے تاکہ وہ لوگ جو اللہ کے حکم کو ضائع کرتے تھے اس کے سبب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے ایک عذاب بھیج دیے۔ آیت نمبر 162 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ہم ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھے جو دریا کے کنارے آباد تھی، جب یہ لوگ ہفتے کے بارے میں حد شرعی سے آگے بڑھے جا رہے تھے، جب کہ ان کو ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں ان کے اوپر آ جاتی اور باقی دنوں میں اوپر نہ آتی۔ ہم اسی طرح آزماتے تھے اس سبب کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ لوگ ہفتے کے دن آزمائے تھے، ہفتے کے دن جو ہے سو مچھلیاں اوپر آتے تھے، اوپر آ کے جو ہے سو کنارے پہ اوپر چھل کے آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو آزمانے کے لیے لوگوں کو حکم کرے کہ وہ دن جو ہے سو تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنا، بلکہ اس کے باوجود ان لوگ جو ہے سو حد سے آگے بڑھے اور اللہ کیا کرے، ہفتے کے دن نہیں پکڑنا بولے نہ بول کے، تو ان لوگ ہفتے سے ایک دن پہلے جو ہے سو ہولز کر دیے، گڑھے کر دیے، وہاں پہ ٹریپ جیسا بچھاتے ہیں ویسا گڑھے کر دیے تاکہ جب مچھلیاں اوپر آئے تو اس میں گڑھے میں گر جانا، ہم ہفتے کے دن نے اس کے دوسرے دن پکڑ لیں گے بول کے لے لیں گے بول کے۔ تو ان لوگ جو سو یہ حد سے گزرے ان لوگ، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہت بڑا عذاب دیے ان لوگوں کی نافرمانی کا۔ آیت نمبر 163 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جب ان کی ایک جماعت نے کہا تم ان کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے، یہ سخت عذاب دینے والا ہے، تو انہوں نے کہا تاکہ تمہارے رب کے سامنے معذرت کر سکے، یعنی معافی مانگ سکے، اور شاید وہ اللہ سے ڈر جائیں۔ آیت نمبر 164 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جب انہوں نے ان باتوں کو فراموش کر دیا جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی، تو ہم نے ان کو بچا لیا جو اس بری بات سے روکتے تھے، اور جو زیادتی کرتے تھے ان کو ایک ساتھ عذاب میں پکڑ لیا، اس سبب کہ وہ کوئی حکم نہیں مانتے تھے۔ جو لوگ روکتے ٹوکتے تھے، برے کام سے روکتے تھے، اچھے کام کی طرف بلاتے تھے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے سو بچا لیے، اور جو لوگ نافرمان تھے اور جو لوگ حکم کے خلاف جاتے تھے، زیادتی کرتے تھے، ان لوگوں سب کو اللہ تعالیٰ ایک ساتھ جو ہے سو عذاب پکڑ لیا، اللہ کا عذاب ان لوگوں کو۔ آیت نمبر 165 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جس چیز سے ان کو منع کیا جاتا تھا جب اس میں حد سے آگے بڑھ گئے تو ہم نے ان کو کہہ دیا کہ بندر ذلیل بن جاؤ، تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ جب وہ لوگ ہفتے کے دن جب حد سے آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ وہ حرکت پہ لوگوں کے اللہ تعالیٰ کہے کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ، اور وہ لوگ بندر ہو گئے۔ آیت نمبر 166 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جب آپ کے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ یہود پر قیامت تک کسی ایسے شخص کو مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سخت سزا پہنچاتا رہے گا، آپ کا رب جلدی سزا دینے والا ہے اور وہ بخشنے والا ہے اور بڑے رحم والا ہے۔ آیت نمبر 167 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور پھر ہم نے ان کو دنیا میں مختلف جماعتوں میں منتشر کر دیا، ڈیوائیڈ کر دیا، بہت کم جماعتوں میں ڈیوائیڈ کر دیا، بعض ان میں نیک تھے اور بعض دوسری طرح کے، اور ہم ان کو خوشحالیوں میں اور بدحالیوں میں برابر آزماتے رہے تاکہ باز آ جائے۔ آیت نمبر 168 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر ان کے بعد ایسے لوگ جانشین بنے کہ کتاب کو ان سے حاصل کیا اس دنیا فانی کا مال و متاع لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ضرور بخش دیے جائیں گے۔ دوران حال یہ ہے کہ اگر ان کے ایسے ہی مال و دولت آ جائے ان کے پاس تو اس کو لے لیتے۔ کیا ان سے کتاب کا یہ عہد یعنی وعدہ نہیں لیا گیا کہ اللہ کی نسبت بجز حق بات کے اور کوئی بات نہ کریں، اور جو کچھ اس کتاب میں تھا اس کو انہوں نے پڑھ لیا
اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ کیا تم نہیں سمجھتے؟ اللہ تعالیٰ کلیئر بول دیے تھے کہ دنیا کی جو سو مال و متاع کیا سے، دنیا کی تھوڑی سی رقم کے لیے جو ہے سو سودا مت کر لو آسمانی کتاب کا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ ہدایت دی ہے اس کا سودا مت کرو، دنیا کی تھوڑی سی مال و متاع کیا سے، تھوڑی دوسری دنیا کے مال کے واسطے اس کا سودا نہ کو کر لو، یہ برا سودا ہے۔ بلکہ آیت نمبر 169 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں، اور ہم ایسے لوگوں کا جو اپنی اصلاح کر لے اجر ضائع نہیں کرتے، ریکٹیفائی کر لے، خود کو ریکٹ کر لیتے ویسے لوگ جو لوگ۔ آیت نمبر 170 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر چھت کی طرح ان کے اوپر معلق کر دیا، اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب ان پر گر پڑے گا، اور کہا قبول کرو جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے مضبوطی کے ساتھ، اور یاد کرو جو احکام یعنی انسٹرکشنز اس میں ہیں، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ آیت نمبر 171 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جب آپ کے رب نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کی بابت اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے کہا کیوں نہیں، ہم سب اس کے گواہ ہے، تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ تم تو اس سے بے خبر تھے۔ آیت نمبر 172 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یا یوں نہ کہو کہ شرک تو ہمارے بندوں نے کیا تھا اس سے پہلے، اور ہم تو ان کے بعد کی نسل میں ہوئے، سو کیا ہم کو ان کی غلط راہ والوں کے فعل پر ہلاکت میں ڈالتے ہیں۔ تو یا یوں نہ ایسا نہ کہنا کہ جو سو شرک تو ہمارے بڑے لوگ کرتے رہے، اب جو آلریڈی شرک کرتے آ رہے تو وہ لوگ ایسا نہیں بول سکنا کہ ہم سے پہلے کے لوگ بھی تو شرک کرتے آئے تھے، تو ان لوگوں کی سزا آپ ہم کو کیوں دے رہے ہو، ان لوگوں کو سزا دینا چاہیے، ہم تو جو لوگ کر رہے تھے جس کو فالو کر رہے تھے، بلکہ ویسا نہیں بول سکنا ان لوگوں، بلکہ آلریڈی اللہ تعالیٰ اس کا جو سو انتظامات کر دیے تھے۔ آیت نمبر 173 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ہم تو اسی طرح آیت کو صاف بیان کر دیتے ہیں تاکہ وہ باز آ جائے۔ آیت نمبر 174 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور آپ ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے کہ اس کو ہم نے اپنی آیت دی، پھر وہ ان سے بالکل ہی نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا، سو وہ گمراہوں میں شمار ہو گیا۔ آیت نمبر 175 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیات کے بدولت بلند مرتبہ کر دیتے، لیکن وہ دنیا کی طرف میال ہو گیا اور اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرنے لگا، یعنی فالو کرنے لگا، تو اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تو اگر اس پر حملہ کر دے تب بھی وہ ہانپے اور یا اس کو چھوڑ دے تو بھی ہانپے۔ یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا، سو آپ اس حال کو بیان کر دیجئے، شاید وہ سوچیں۔ آیت نمبر 176 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ان لوگوں کی حالت بھی بری ہے جو ہماری آیت کو جھٹلاتے ہیں، اور وہ دراصل اپنی ذات ہی کا نقصان کرتے ہیں۔ کسی کا تو کچھ نہیں جا رہا، وہ لوگ اپنے خود کے اوپر ہلاکت جو سو وہ ڈال لے رہے۔ آیت نمبر 177 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جس کو اللہ ہدایت کرتا ہے در حقیقت وہی ہدایت پانے والا ہوتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے وہ لوگ خسارے میں پڑ جاتے ہیں، لوگ ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں لوگ۔ آیت نمبر 178 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ہم نے دوزخ کے لیے جن و انسان میں سے بہت سے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جن کے دل ایسے ہیں جن سے سمجھتے نہیں، اور جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے دیکھتے نہیں، اور جن کے کان ایسے ہیں جن سے سنتے نہیں۔ یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ یہ لوگ غفلت میں پڑے ہیں۔ چوپائے بولے تو اینیملز، جو اینیملز چار پیروں پر رہتے ہیں نا، تو ان لوگ کو چوپائے بولتے ہیں۔ آیت نمبر 179 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہے، سو تم اللہ کو انہی ناموں سے یاد کیا کرو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں، یعنی برائی کرتے ہیں، سو ان لوگوں کو ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔
آیت نمبر 180 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور ہمیں مخلوق میں ایک جماعت اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت ہے جو حق کے موافق ہدایت کرتی ہے اور اسی کے موافق انصاف بھی کرتی ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔